اعلیٰ حضرت اور شان الوہیت کا تحفظ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ماتریدی حنفی قادری علیہ الرحمہ نے جس انداز سے دین اسلام اور عقائد اہل سنت و جماعت کا تحفظ کیا، اس کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے دور میں فتنے اس قدر تھے کہ ایک جانب مرزا قادیانی لعین نبوت کا جھوٹا اعلان کر رکھا تھا، دوسری طرف علماء کے روپ میں بڑے بڑے نامور لوگ شان الوہیت اور شان رسالت میں کھلی گستاخیاں کر رہے تھے۔ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے دشمن بھی اپنا زہر تیزی سے پھیلا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہندو اتحاد کا جھانسا دے کر ہندوستان میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کے منصوبے بنانے میں مصروف تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چومکھی لڑائی لڑی اور تمام دشمنان دین کا پوری قوت سے مقابلہ کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ کی شان رفیع کے دفاع سے متعلق کردار رضا کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے، اور کوئی بھی عیب و نقص ایسا نہیں کہ اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی جا سکے۔ ہر مسلمان لفظ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، سبوح اور قدوس وغیرہ الفاظ میں اسی بات کا اقرار کرتا ہے۔ انگریز دور میں جہاں دیگر بہت سے فتنے پیدا ہوئے، وہاں یہ عقیدہ بھی پیش کیا گیا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے۔ ایک فرقہ آج تک اپنا یہ خبیث عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اب بھی کتابیں لکھ کر اپنا یہ جھوٹا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے باری تعالیٰ کی شان اقدس کا تحفظ کرنے اور اس پلید عقیدے کو رد کرنے کے لیے کئی رسالے لکھے، جس میں سے ایک کا نام سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح ہے۔ یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی 15 جلد میں موجود ہے اور اپنے ضمیمہ کے ساتھ 150 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس رسالے کے آغاز میں آپ نے اکابر علماء کی 30 تصریحات ذکر کی، پھر باری تعالیٰ کے جھوٹ سے پاک ہونے پر 30 پختہ دلائل بیان فرمائے، پھر جھوٹ کی نسبت کرنے والوں پر 40 تعزیانے برسائے، اور غلط استدلالات کی تردید میں 21 دلائل ذکر کیے۔ اس رسالے کو پڑھ کر اہل علم تو داد دیتے ہی ہیں، تاہم کئی باتیں ایسی عام فہم ہیں کہ عوام بھی اش اش کر اٹھتے ہیں۔ ایک مقام کا خلاصہ یوں ہے کہ کتب احادیث و سیرت میں مذکور ہے کہ کئی خوش نصیب عقل مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کا جمال جہاں آرا دے کر ایمان لے آئے، اور کہا یہ حسین و نورانی چہرہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ جب رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ایسا حسین بنایا جس پر دو عالم کی بہار نثار ہے، تو اس کے اپنے جلوے کی پاکی و قدوسی کا کیا کہنا؟ اس کا جلوہ دیکھنا کسی کے بس میں نہیں، ورنہ اگر وہ جلوہ ظاہر ہو تو خوب واضح ہو جائے کہ اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آپ نے قدیم فلسفہ کے باطل نظریات کی تردید کے لیے الکلمۃ الملہمہ نامی رسالہ تحریر فرمایا، جو فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں موجود ہے۔ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل اس وقی رسالے کے پہلے مقام کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، اس کے کسی بھی فعل کے لیے وجہ ترجیح کی ضرورت ہے، نہ ہی شے میں قابلیت کی حاجت ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے ترجمہ میں نااہلوں نے لکھ دیا تھا منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہی ان کو دھوکہ دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ترجمہ یوں ہوگا: منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیا یعنی دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔